نماز ہمیں سکھائی کس نے ہے؟ نبی۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے اس میں ذکر نبی کا ہے تو دھیان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ چلو بالفرض کسی طرح نہیں جاتا، التحیات کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ انشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انشاء کے معنی ارادے کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے جیسے کاغذ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، پیپر ریڈنگ نہیں، ارادے کے ساتھ ہم سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ جان کر کے حضور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، میں نے عبادت اللہ کو پیش کی، اب سلام نبی کو پیش کر رہا ہوں، دھیان جائے گا یا نہیں؟ اونچی، جب ارادے کے ساتھ کرنا ہے، انشاء کے ساتھ کرنا ہے، دھیان تو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں دھیان چلا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، شرک کی طرف لے جاتی ہے، بہت برا ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر حل کیا ہے؟ سلام نکال دو، درود نکال دو، لیکن مسئلہ یہ آئے گا کہ سلام نکال دیں گے نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی ان کی نماز کی کوئی گنجائش، یہ پڑھنے کو لازمی بات ہے دھیان جاتا ہے، اور ان کے نزدیک دھیان جانا بہت غلط، برا، نکال دیں تو نہیں ہوتی، پڑھیں تو نہیں ہوتی، تو ان کی نماز ہوگی کب؟ اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے میرا نہیں، 1400 برس سے یہی ہے کہ نماز ہے ہی وہ کہ ہم جانیں کہ ہم اللہ کی جس بارگاہ میں حاضر ہیں وہاں نبی پاک موجود ہیں۔ اللہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آنکس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتویٰ ہمی دے ہم کے نماز قضا کند۔ وہ نماز پڑھنے والا جو محبوب کا جمال نہیں دیکھتا نماز میں، ان کا جلوہ نہیں دیکھتا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اسے کہیں نماز دوبارہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ نماز کی کامیابی ہے کہ نبی کا خیال آئے، اور یہ کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں ہے، تو پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے۔ ارے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، دیکھو نا، سوچ دیکھو، ادھر ڈوب جائے تو ٹھیک ہے، ادھر کہتے ہیں خیال آنے بھی نہ پائے تو تمہیں آنا نہیں ہے، اور ہم نے اس خیال سے ہٹنا نہیں ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مجھے تو ہر وقت نبی کے جلوے نظر آئیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی آلہ کہتے۔ ایک صاحب آئے مدینہ منورہ سے واپس، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس وقت یہ کیمرے، ٹی وی، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا مدینے سے ہو کر آئے ہو تو کیا فرق کیا آیا ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا فرق یہ آیا ہے کہ اب ہر وقت نگاہوں میں سبز گنبد رہتا ہے، پہلے صرف سوچا کرتا تھا، اب رہتا ہے۔ تو یہ سوچ والے، محبت والے، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں، تو جان لیں مومن لغو باتوں میں نہیں لگتا، یہ نبی کا خیال آنا، اس کو اگر کوئی لغو کہے تو اس جیسا برا کوئی نہیں ہے، نبی کے خیال سے اچھا خیال کوئی اور نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بھی بتا دی۔ تو نماز میں خاص طور پر خیال ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر کی بات نہ آنے پائے، ہاں دینی بات ہو، اچھی بات ہو۔ اب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ وہ مدینے پہنچا ہوا ہے، اپنے آپ کو روضہ رسول کے پاس پا رہا ہے، تو یہ بری بات ہوگی؟ اونچی، تو سوچیں، میں نے کہا نا لغو نہیں آنا چاہیے، لیکن کوئی اس کو بھی اس میں شامل کر لے تو پھر اس جیسا لغو کوئی اور نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو ہم سب جان لیں کہ عبادت کیا ہے، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، مگر آئیے تو دلیل کے طور پر سنا رہا ہوں۔
نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اونچی کہیے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز میں کسی اور کو خوش کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، عام طور پر اگر میں یہ سوال کروں کہیں گے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب یہ بات تھانوی صاحب نے نقل کی ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے مگر تھانوی صاحب نے بھی لکھی، کس کتاب میں؟ التکشف، ان کی کتاب کا نام ہے عن مہمات التصوف، یہ پورا نام ہے کتاب۔ اس میں انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اعلی حضرت کے یہاں بھی ہے یہ، کیونکہ حدیث ہے کئی کتابوں میں مگر ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے بھی ذرا سن لیں اور ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تہجد، رات کی نماز۔ نیند کے بعد آپ کو رات کو عشاء کے بعد اونگ آ جائے، بھلے 1 منٹ کو آئیے، تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن پچھلے ٹائم فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بالعموم لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے تھے، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آواز کے ساتھ قراءت کر سکتے ہیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، ورنہ امام قراءت کرتا ہے، اس کا قراءت کرنا، آپ کا قراءت کرنا۔ تو وہ پڑھ رہے تھے اور اس میں آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن پڑھنا سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حضور نے سن لیا۔ صبح ان سے جب ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے، لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے تمہیں، ہم نے تمہارا قرآن پڑھنا سنا۔ اب ان کو حضور یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کس کے لیے پڑھ رہے تھے اس وقت؟ اونچی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ صحابی یہ سن کر کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوں۔ حدیث ختم ہو گئی۔ تھانوی صاحب خود نیچے لکھتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب، لیکن صحابی یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں پتا چلا نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ان کے قلم سے بھی رب نے لکھوا لیا، نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا۔ تو تم تو کہتے ہو خیال نہیں آنا چاہیے، تو جو ایسا کہتے ہیں بولے ان کی نماز ہوتی ہے؟ جو نبی کے خیال کو برا کہیں ان کی نماز ہوتی ہے؟ تو جب ان کی اپنی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ نماز ہماری بہت اہم ہے، ہم اس کو ضائع کر سکتے نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان جاتا ہے اور ہم ایمان ضائع کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، مومن ہمیشہ دھیان کدھر لگائے گا؟ دین میں یا اچھائی میں، برائی میں کبھی دھیان نہیں لگائے گا۔ جس کا دل برائی میں لگ رہا ہے وہ اپنی فکر کرے کہ اس کے ایمان میں کہیں کمزوری آ گئی ہے، وہ اس کو درست کرے، وہ اس کو فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرے کہ میرے ایمان میں کیوں کمزوری آ رہی ہے، جس بات کی وجہ سے کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرے تاکہ ایمانی قوت صحیح حالت میں ہو اور اس کو فائدہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ 2 نشانیاں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون،
اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ پہلی نشانی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسری بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب تیسری بات آئی کہ زکوٰۃ، ایمان والا زکوٰۃ ادا کرنا اپنے اوپر لازم رکھتا ہے، اگر صاحب نصاب ہے، وہ اس میں سستی کوتاہی پسند کرتا۔ اونچی بہت زور سے کہیں، کیوں کہلوایا؟ اگر آپ کا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو روک رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے، سمجھ لیں اندر ایمان درست نہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو فوراً بھائی اور کسی کا دو نہ دوں، میں اللہ کی راہ میں جلدی دوں، باقی جس کو دینا ہے۔ وہ نہیں کہہ رہا کہ قرض دبانا ہے یا نہیں، مطلب یہ کہ کہیں اور میں نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے میں کوتاہی نہ ہو، اور دل ہی نہیں چاہ رہا، ارے یار اچھا دیکھیں گے، اچھا دیکھیں گے، کنجوسی، یا دل نہیں مانتا، خوش دلی سے نہیں دے رہا، تو یہ ایمان والی کیفیت اونچی نہیں۔ کوشش کرنی ہے، خوش دلی سے دینا ہے، اور دینے میں خوشی محسوس کرنی ہے کہ شکر ہے رب نے مجھے اس قابل بنایا، میں دے رہا ہوں، لے نہیں رہا۔ یہ ہے ایمان والے کی نشان، اس کی شرعی ذمہ داری، جو شریعت نے اس پہ ذمہ داری رکھی ہے، اس کو پورا کرنے میں اس کی دلچسپی ہو، اس کی خوشی ہو، وہ دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، دل میں تنگی نہ آئے۔ اور کنجوسی ہو یا دل تنگ پڑ رہا ہے تو پھر مزے کی بات نہیں۔ کتنی مرتبہ آپ کو کتنے واقعات سنائے، اللہ والے اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہوتے ہیں، شکر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ہمارا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ کب ہمارا ہے؟ وہ پچھلے لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، جو دے دیا اللہ کی راہ میں وہی تو کام آنا ہے آگے۔ وہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہوں، اللہ کے بینک میں وہی تو جمع کرایا، اسی کا تو ثواب ملنا ہے۔ جو پیچھے چھوڑ گئے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ غور کریں۔